اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم۔ الصلاۃ والسلام میں بھیجنا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھوڑا بھول گیا تھا، بعض دفعہ ہوتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ تو آج میرے بہت سارے دوستوں نے 5-6 دن سے کافی جگہ سے میسج بھی آئے، کالیں بھی آئیں کہ جن عورتوں کی اولاد نہیں ہوتی تو اس کے لیے کوئی بہترین سا نسخہ تجویز کرے۔ میں پہلے بھی بے اولاد عورتوں کے لیے ایک نسخہ میں تجویز کر چکا ہوں، کم و بیش 1.5 مہینہ ہو گیا ہے، وہ موجود ہے میں میری اس یوٹیوب کے چینل پہ بھی اور پیج پہ بھی۔ تو وہ بھی جو استعمال کرنا چاہیں وہ دیکھ کر کر سکتے ہیں۔ اصل وجہ ہوتی ہے کہ یا تو عورتیں جو ہے ان کے معدے جو ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، یا منسس ڈسٹرب ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے عمل نہیں ہو پاتا۔ تو جو معدے کی مریض ہوتی ہیں، ببلز بنتے ہیں، گیس بنتی ہے، اس وجہ سے بھی نہیں ہوتا۔ اور بعض عورتوں کا موٹاپا آ جاتا ہے، اس موٹاپے کی وجہ سے بھی اولاد نہیں ہوتی۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ نسخہ تجویز کیا ہے کہ جن عورتوں کی معدے کی تکلیف ہوگی، موٹاپا ہوگا، اور یہ جو ایگز وغیرہ جو ہے منتھلی جو ہوتی ہے، مینسز ہوتے ہیں، وہ صحیح طرح نہیں آ رہے، تو اس کے لیے یعنی سرکل میں نہیں آتے، ڈسٹرب ہیں، تو اس کے لیے ایک میں مشترکہ طور پہ ایک نسخہ تجویز کروں گا۔ تو اولاد تو دینا رب العزت کا کام ہے، وہ چاہے جسے اولاد دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے مکس دے، اور جسے چاہے بانجھ کر دے، وہ اس رب العزت کا کام ہے۔ لیکن علاج بھی ایک سنت رسول ہے، علاج آپ کریں، اس کے مطابق آپ دوائی استعمال کریں، تو انشاءاللہ تعالی اس نسخے سے مجھے رب العزت پہ کبھی امید ہے کہ آپ فائدہ اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد سے نوازے گا۔ شرط یہ ہوتی ہے کہ یقین کے ساتھ اور لگاتار، یعنی آپ یہ دوائی جو ہے ہربل جڑی بوٹیوں کی جو دوائی میں تجویز کروں گا، میں بتاؤں گا، وہ اس طرح استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کیکر کے پھول لے لیں 50 گرام، سفید موسلی انڈین ہونی چاہیے اعلیٰ قسم کی، وہ لے لیں 50 گرام، بدہارا 50 گرام، تو اناردانہ 50 گرام، سفید زیرہ جو ہے وہ 25 گرام، دالچینی 25 گرام، تو میٹھا سوڈا جو ہے وہ لے لیں 20 گرام، کوزہ مصری جو ہے وہ لے لیں آپ 50 گرام۔ ان سب چیزوں کو اچھی طرح گرائنڈ کر لیں یا کوٹ لیں، اس کا صفوف بنا لیں۔ صفوف بنا کر اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے اسبغول کا چھلکا۔ اسبغول کا چھلکا اس لیے میں اس میں ڈال رہا ہوں کہ آپ کے معدے کی جو جھلی ہوتی ہے، اگر کمزور ہے، ببلز بن رہے ہیں، تو اسے ریکوری میں یہ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ زیرہ بھی جو ہے اس کے لیے بہت بہترین ہے۔ سفید موسلی بھی جو ہے وہ ہوتی ہے، جو تپش ہوتی ہے وہ اس کو ختم کر دیتے ہیں یہ اسبغول اور سفید موسلی وغیرہ۔ تو میدا بھی صحیح طرح کام کرتا ہے، اور موٹاپے کو بھی کم کرنے کے لیے اس کے اندر میں نے دارچینی کا استعمال کیا، جو بہت ہی اعلیٰ قسم کی ہوتی ہے، موٹاپے کو کم کرنے میں اور شوگر کو کنٹرول کرنے میں اس کا عام کردار ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو کوٹ کر 100 گرام اس کے اندر اسبغول ڈال لیں۔ اسبغول ڈال کر ایک جار میں رکھ لیں۔ آپ نے صبح خالی پیٹ 1 گلاس پانی سے 1 بڑا چمچہ لینا ہے، اور رات کو سوتے وقت 1 گلاس پانی سے 1 بڑا چمچہ لینا ہے،
اور صبح کا جو آپ لیں گے تو اس کے آدھے گھنٹے کے بعد ناشتہ کریں، اس سے پہلے ناشتہ نہ کریں، تو انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ رب العزت پہ پوری امید ہے کہ جن عورتوں کی اولاد اس وجہ سے نہیں ہو رہی، موٹاپے کی وجہ سے نہیں ہو رہی، منسز کی ڈسٹربنگ کی وجہ سے نہیں ہو رہی، ایگز نہیں بن رہے، تو انشاءاللہ تعالی وہ ضرور شفا پائیں گی۔ تو میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، اور اپنے کمنٹ سے بھی آگاہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی پھر کل کسی اور بیماری کے بارے میں بتاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔